الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس موبائل پر فلمیں نہ دیکھوں، شاہ صاحب دیکھ لیں گے یہ کیا دیکھ رہے ہیں، والد دیکھ رہے گا، ماں دیکھ لے گی، ننگی عورتیں دیکھ رہے ہیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کمرہ بند ہو، تنہائی ہو، اندھیرا ہو اور یہ شیطان بھی ساتھ ہو، اور پھر میں اس پر کسی گندی فلم کو۔ تقوی کہتے ہی تنہائی کو ہے کہ سارا سامان موجود ہو، گناہ کرنے کے سارے ذرائع موجود ہو، اور میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مراد فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرمانے۔ میں شیخ صاحب دے سامنے گزارش کرانگا سٹیج تے آن اور خطاب فرمان فضیلت الشیخ پروفیسر علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ موت ہر ایک کے گھر میں آتی، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، علاقے کا وڈیرا سردار ہو یا نوکر ہو، موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتی۔ اس مسئلے پر کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں، وہ دن آنے والا ہے ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ سید زادہ فوت ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک اعلان سنا کہ فلاں شخص فوت ہو گئے، تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے سعدی ایک دن اعلان ہو جائے گا کہ سعدی بھی فوت ہو گئے۔ سدا دنیا میں کسی نے رہنا نہیں، یہ آپ نے جلسہ رکھا ہے، علماء کو بلایا، اخراجات کیے، اپنا قیمتی وقت آپ نے مسجد میں گزارا ہے، کس لیے؟ کہ رب راضی ہو جائے، شاید یہ بیٹھنا اللہ قبول کر لے اور نجات ہو جائے۔ گویا آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہنا، وہ دن آنے والا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ بھائی بھائیوں سے پیار کیا کرتے ہیں، والدین اولاد پر جان نچھاور کر دیتے ہیں، دوست دوستیاں نبھایا کرتے ہیں، مشکل وقت میں برادری کام آیا کرتی، لیکن وہ وقت ایسا آنے والا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بھائی بھائی کو کہہ دے گا میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے فائدہ دے سکیں گے نہ مال فائدہ دے سکے. وہ دن آنے والا ہے اور اب تو بہت قریب ہوگی. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی. دابۃ الارض، زمین پر ایک جانور نکلے گا، اب وہ رہ گئی ہے. اچانک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا. وہ دن آنے والا ہے کہ ماں باپ حشر کے میدان میں اولاد سے منہ پھیر لیں گے، خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے. وہاں کام کیا آئے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو حشر کے میدان میں آپ کے اور میرے کام آئے گی؟ اس کی تیاری کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوستیاں نہ نبھاؤ. میں یہ نہیں کہتا بھائی بھائی کو فائدہ نہ دے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا. میں نے بھائی کے لیے حرام کمایا، رشوت لی اور اس کو دی، اس کا گھر چلایا. اس رشوت کا جواب بھائی نے نہیں، کل قیامت کے دن میں نے دینا ہے. وہ دن آنے والا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. بندہ کہے گا یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے نجات دے دے. اس جوان کو اٹھاؤ، آپ ذرا جاگ کے بیٹھے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے بدلے میں جہنم میں چلا جائے. انبیاء کی جماعت بھی اس دن کہے گی یا اللہ مجھے بچا لے. کوئی کسی کی بات نہ سنے. وہاں فائدہ دینے والی چیز صرف وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان، ایمان فائدہ دے گا. ایمان کیا ہے؟ کہ جو مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ جو مقدر میں رب نے رزق لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. پھر رات کی تاریکی میں پانی چلتا ہوا اور اس کے اندر کھالے میں ڈنڈا لے کر سوراخ کر پانی چوری کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. میں نے رات کی تاریکی میں کسی کا پانی توڑا ہے، وہ بیچارہ لائٹیں مار کر گزر گیا اور میں پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوں. میں نے وہ ڈنڈا لیے اور کھالے میں سوراخ کر دیے. آدھا پانی اس کو ملے، آدھا آپ کو مل گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری کھیتی کو پانی مل گیا. اس کھیتی کو اگانے والا کون ہے اور اس کھیتی کو پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اسی کھیتی کو جس میں میں نے چوری کر کے پانی لگایا ہے اسی کو بیماریوں میں مبتلا کر دے، گندم میرے گھر میں پہنچ سکتی ہے؟ ایمان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان یہ ہے
میں حلال کما کر اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں تاکہ کل قیامت کے دن نہ اولاد مجھے فائدہ دے گی نہ میں اس اولاد کو فائدہ دوں گا. اس کی تیاری کیجیے. وہاں دو ہی گھر ہیں، تیسرا گھر ہی نہیں. ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے. دو ہی گھر ہیں، دو ہی بالٹیاں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یا جنت ہے یا دوزخ. میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں. کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی کام ہے، شام کو میں لیٹنے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھوں آج سارا دن میں نے جنت والے کام کیے یا جہنم والے کام کیے. بہترین تاجر کون ہوتا ہے؟ جو رات کو دکان کا حساب اور کتاب کر کے پھر سوتا ہے. 1 لاکھ کی سیلری سیل ہوئی ہے، اس میں تو 90,000 اصل مال ہے اور 10,000 ہی پروفٹ ہے. میں نے 10,000 سے یہ کام اپنے گھر کے کرنے. بے وقوف کون ہوتا ہے جو لاکھ کو سمجھ کر سمجھتا ہے یہ لاکھ ہی ہے اور اڑا دیتا ہے اور مہینے بعد دکان بند ہو جاتی ہے. اہل اسلام، ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. یہ سفید داڑھیوں والوں سے پوچھو، بزرگوں سے، کتنی عمر ہے؟ 70 سال. یاد ہے وہ 70 سال؟ کہے گا بس خواب ہے، ایسا لگتا ہے کل پیدا ہوئے تھے آج بوڑھے بھی ہو گئے. اس کے بالمقابل دیکھیے گا ذرا، جنت ہے جہاں کبھی بڑھاپا ہی نہیں آئے، جوان رہو گے. یہاں بیماریاں بستر پر پڑا ہوا ہے، کئی سال ہو گئے چلنے کے قابل نہیں. اور اس کے مقابلے میں جنت ہے جہاں بیماری نہیں ہے. یہاں اس دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں اولاد نے تنگ کر رکھا ہے، کاروبار نے تنگ کر رکھا ہے، برادری نے تنگ کر رکھا ہے، اور وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک جنت ہے اور ایک دوزخ جہاں آگ ہی آگ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جیسے دیوار میں تم کیل کو داخل کرتے. فرق ہے دونوں گھروں میں. اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں کوئی تیاری کیجیے. یہی بیٹھے بیٹھے مسجد میں ذرا سوچئے، میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، 24 سال میں نے رب کی نافرمانی کی. 24 سال. میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے ایک دن بھی رب کی نافرمانی، فرما برداری. مرنا نہیں، انسان مر جاتا ہے. قریب سے قریب ترین رشتہ داری ماں اور والد کی، اس سے بڑا محسن دنیا میں کوئی نہیں. وہ بھی کیا کہتے ہیں، مولانا کو کہو جلدی جنازہ پڑھاؤ اور گھر سے باہر نکال. گھر میں رکھتے ہیں. بیوی جو سمجھتی ہے، دیکھیے سوگ 3 دن کا، بیوی کے لیے 4 مہینے اور 10 دن. اتنا لمبا سوگ کہ خاوند کا سب سے زیادہ دکھ بیوی کو ہوتا. اس کا سوگ بھی اتنا لمبا، لیکن بیوی بھی خاوند کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار. مرنے کے بعد کہتی لے جاؤ اور جنازہ پڑھ. وہ قبر کے اندر فائدہ کیا دے گا؟
نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ خاندان، نہ برادری، نہ مال، نہ اولاد، کیا فائدہ دے گا؟ ایمان، ایمان فائدہ دے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں آیا ہوں، اصل گھر میرا جنت ہے، اور جنت کے حصول کے لیے میرا رب پر ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا ایمان۔ ہمیں تھوڑی سی بیماری لگتی ہے، تکلیف ہو جاتی، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ مولانا سے جا کر تعویذ لکھواتے ہیں، اہل حدیث بھی لکھواتے ہیں، اہل حدیث مولوی بھی لکھ دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے جی؟ تعویذ ہے، یہ پہن لو، بچے کو ڈر نہیں لگے گا، بچے کو باری کا بخار نہیں ہوگا۔ لکھا کہاں سے جاتا ہے؟ اس قرآن سے۔ وہ ایک آیت فائدہ دے گی یا پورا قرآن فائدہ دے گا؟ پورا قرآن اس کے گلے میں ڈلوا دو، پورا قرآن 30 پارے، پورا قرآن کہتے نہیں، وہ چمڑے میں بند ہے کتنا۔ ایمان کس پر ہے؟ اس چمڑے میں لکھا ہوا، وہ لکھا ہوا بھی کیا ہے؟ نہ مولوی پڑھ سکتا ہے، نہ عوام پڑھ سکتے، لکیریں مار دی اس کے اندر، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ تعویذ میں نے پہن لیا ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور صبح ہی اعلان ہو جاتا ہے وہ تعویذ لکھنے والا فوت ہو گیا۔ ایمان کس پر ہے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ میرا نہ تعویذ لکھنے والوں سے کوئی کاروباری شراکت ہے کہ میری اس نے کوئی مال کھا لیا، نہیں، یہ قرآن پیغمبر کے زمانے میں تھا، صحابہ بیمار ہوتے تھے، جنات کا وجود صحابہ کی زندگیوں میں تھا، جی تھا۔ پیغمبر نے کسی صحابی کو یہ تعویذ لکھ کر دیا۔ ایمان کیا بنتا ہے؟ اللہ پر ایمان کی بجائے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر ایمان، اور اس کو اگر گلے سے اتار دیا جائے تو ڈرتا ہے کہ ابھی میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جو تکلیف مجھے آنی ہے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی، اور جو رحمت رب کی مجھ پر برسنی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو روک سکتا؟ کیوں اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جن کا ایمان بڑا مضبوط، ایمان بڑا مضبوط، اور تقوی بڑا ان کے اندر، اللہ کا خوف ہے۔ وہ مستی سے جاتے ہوئے جوتیوں کو چوری، متقی ہے نا۔ وہ انڈونیشیا میں کہتے ہیں تبلیغی جماعت چلی گئی تبلیغ کرنے کے لیے، تو پاکستانی تھے سارے، انہوں نے جوتیاں وہاں سے اٹھائی اور مسجد کے کونے میں صف کے پیچھے جیسے ہم رکھتے ہوتے، وہاں کے نمازیوں نے پوچھا جوتیاں اندر کیوں لائے؟ کہا حفاظت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہا مسجدوں میں ہم جوتیاں لے کر آتے ہیں، نمازی آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ نمازی، اپنی اتارتے اور دوسرے کی لے جاتے ہیں۔
تو اس نے ایک بات کہی کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے مسجد سے جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، اس لیے اندر رکھی۔ اس نے کہا اٹھاؤ جوتیاں اور جاؤ یہاں سے۔ تمہیں ہمیں تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی مسجدوں میں جا کر تبلیغ کرو کہ چوری مسجد سے نہیں کرتے، گھر سے نہیں کرتے، باہر سے نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی جوتی چوری نہیں کرتے۔ ایمان ہے، تقوی ہے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی نے، خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے 5000 کا نوٹ نکالا اور کہا میں مسجد میں آیا تو میں نے یہ نوٹ دیکھا، جس کا ہو اس پر ایک نشانی ہے، نشانی بتا کر یہ نوٹ مجھ سے لے لو۔ جمعے کے دوران 15 آدمی کھڑے ہوئے کہ نوٹ میرا ہے۔ کتنے آدمی؟ 15۔ کسی نے کہا جی لال پین سے لکھا ہوا ہے، نیلے پین سے نشانی لگی ہوئی ہے، میرا نام اوپر ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنی نشانیاں بتلائی۔ خطیب نے سب کو بٹھا دیا اور کہا تم سب کذاب ہو، یہ نوٹ تو میرا اپنا تھا، میں تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تمہارا ایمان اور تقوی کتنا ہے۔ 5000 کے پیچھے ایمان بیچ ڈالے۔ ہم مسلمان ہیں، اس گاؤں میں رہتے ہیں، تقوی کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف۔ جب نمازیوں کی یہ حالت ہو کہ نوٹ بھی خطیب کا اور 15 لوگ کھڑے ہو کر کہیں ہمارا ہے، ہماری یہ نشانی ہے، پھر کہتے ہیں سیلاب آ گیا، زلزلے نہیں رکتے، اندھیریاں آتی ہیں، مونجی لگی ہوئی ساری الٹی ہو جاتی ہے۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ زمین میری ہے اور یہ آپ کی ہے، درمیان میں وہ کیا ہوتا ہے؟ بننا ہے جس کے اوپر چلتے تھوڑا اتنا تھا بننا، واڈی، واٹ اتنا تھا، اتنا یہ ہے۔ ادھر والا کسی لے کر اسے کاٹتا رہتا ہے اور ادھر والا بھی کاٹتا رہتا ہے، وہ اتنا سا رہ جاتا ہے۔ متقی ہے یہ شخص، مسلمان ہے۔ پھر یہ کہتا ہے بس کر، وہ کہتا ہے تو بھی بس کر۔ یہ شریف ہے، مسلمان ہے اور یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس نے زیادہ کاٹ لی ہے۔ پھر یہ تحصیلدار کو درخواست دیتا ہے، ٹیم آتی ہے، کپڑا لے کر آتی ہے، زمین ناپتی ہے، 2-2 فٹ زمین اپنے ہی مسلمان بھائی کی میں اس کسی سے سالہ سال محنت کر کے ادھر لے جاتا ہوں۔ ایمانداری سے بتا، اس میں جو فصل ہوگی، اس میں جو گندم ہوگی، میں گھر لے کر آؤں گا، وہ حلال کی ہے یا حرام کی؟ میں متقی شخص ہوں یا مسلمان ہوں؟ نہ تقوی نہ اسلام، اتنی سی زمین اور اپنے بھائی کی کاٹ رہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو زمین کی حالت کو تبدیل کرے اللہ کی اس پر پھٹکار اترتی، لعنت اترتی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اختیار کی۔ یہ جلسے ہوتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کی گونج ہوتی رہتی، پھر بھی ہوتی رہے گی۔ ہم مریں گے اور آ جائے گی دنیا، نسل چلتی رہے گی۔ آپ نے جو یہ وقت نکالا ہے، رات کے 1 بج چکے ہیں، بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی فیصلہ کریے، کیا میں مسلمان ہوں؟ میرے اندر اللہ کا خوف ہے؟
یہ موبائل مسجد میں چھوڑ جائے، ہر ایک کے جیب میں ہے، مسجد میں چھوڑ جائے اور پھر چلے جائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں خیال آ رہا موبائل مسجد میں چھوڑ آیا، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، اور پھر ڈھونڈتے پھرتے۔ اتنا بڑا ایمان اس کا مضبوط ہے کہ ایک گھڑی وضو کرتے ہوئے ٹونٹیوں پر بھول جائے تو بچہ سمجھتے ہے کہ آج کی نماز کا تو بڑا فائدہ ہوا ہے، گھڑی لے کر گھر چلا گیا۔ عرب کے اندر ایک عورت تھی، اس کا بیٹا تھا، اسے پھانسی کے آرڈر ہو گئے، چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا۔ آخری دن اسے پوچھا کوئی خواہش؟ کہا والدہ سے ملاقات کروا دو اور پھر پھانسی چڑھا دو۔ والدہ کو بلایا، گلے ملی، قریب کر کے کان کر کے دانتوں سے اپنی ماں کا کان ہی چبا گیا، لہو لہان کر۔ انہوں نے پوچھا سولی پر چڑھ رہا ہے اور ماں کے ساتھ یہ بدسلوکی؟ کہا یہ آج میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں اس ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہا میں اتنا سا تھا تو پڑوسن کے گھر سے ایک مرغی کے انڈا چوری کر کر لایا تھا اور ماں نے پکا کر کھلا دیا تھا، اس چوری پر مرغی کا انڈے سے چوریاں شروع کی تھی، اور آج جو یہ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اگر ماں اس وقت مجھے تقوی سکھاتی، اللہ سے ڈر، یہ ہمارا ہی نہیں یہ حرام کا ہے، ان کا واپس کر آ، تو آج میں سولی پر نہ چڑھتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی، خوف، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ حدیث میں آتا ہے یہ پانی چوری کرنے والا، ہمیں یاد ہے برسین کاٹتے ہوتے ہیں جانوروں کے لیے چارہ، یہ مکئی یا جوار کوئی بھی آپ نے لگا رکھا، پھر وہاں راہ اس کو کاٹتے کاٹتے اے بنا دیتے ہیں، وہاں پر کوئی نشانی لگا دیتے ہیں، اور صبح کاٹنے سے پہلے دیکھتے ہیں رات کو پٹھے تو چوری نہیں ہوئے۔ اور چوری کرنے والا کون ہے؟ پڑوسی، پڑوسی ہے، متقی ہے۔ مسجد میں کوئی پیسے دے جائے، یہ لو پیسے، مولویوں پیسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، چھوڑ دو، ٹانگیں چھوڑ دو، مولوی کو اللہ نہیں دیکھ رہا۔ مسجدوں کے غلے کتنے توڑے جاتے ہیں؟ کوئی تو جگہ بتاؤ جہاں کوئی ایمانداری ہو، جہاں کوئی ایمان نظر آئے، جہاں کوئی اللہ کا ڈر نظر آئے کہ یہ میرا نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے، کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں میں نے جواب دے ہونا ہے۔ تقوی، اور جو متقی شخص ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ متقی شخص، دعا کرو اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک متقی شخص تھا، مسجد کا متولی تھا، حدیث میں نہیں ایک تاریخ میں آتا ہے، لوگ اسے مسجد کے لیے پیسے دے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ لاری اڈے پر بس میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے دیکھا حاجی صاحب یہ
پیسے مسجد کے، وہ بس سے اتر آیا اور گاؤں والی بس میں واپس بیٹھ گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا آپ تو ادھر جا رہے تھے؟ کہا یہ اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے اور میں جا رہا تھا آگے، اگر میں فوت ہو گیا تو یہ 1,00,000 روپے مسجد کا، کل قیامت کے دن جواب کون دے گا؟ میں واپس جا رہا ہوں، یہ پیسے مسجد کے حوالے کر کے دوبارہ پھر اپنا سفر شروع کروں گا۔ اسے متقی کہتے ہیں۔ یہ تقوی ہے۔ ایک شخص نے، حدیث میں آتا ہے، بیت اللہ کے اندر مکہ میں آیا، روزی کی تلاش میں، کوئی نوکری مل جائے گی۔ کئی مہینے گزر گئے، کوئی نوکری نہ ملی۔ اچانک ایک تھیلی مل گئی، تاریخ میں آتا ہے۔ اس نے وہ تھیلی اٹھائی رستے سے تو کھولا، سونے کی مالا اس نے جیب میں ڈالی۔ نماز پڑھنے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا تو ایک بابا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میری تھیلی ہے کپڑے کی، پیلے رنگ کا دھاگا لگا ہوا ہے اور اس میں میری سونے کی مالا ہے، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے واپس کر دے۔ یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ اس نے سنا، یہ بیٹھا رہا، ساری دنیا چلی گئی اٹھ کر۔ اس نے آخر میں اس بابے کو کہا اگر وہ تھیلی تجھے مل جائے واپس، جو تھیلی تجھے دے تو اسے کچھ انعام دے گا؟ سنیے گا ذرا تقوی۔ اس نے کہا انعام کس چیز کا؟ پیسے میرے، سونا میرا، انعام کس چیز کا؟ میں اسے ایک موتی بھی نہیں دوں گا اس مالا میں سے۔ یہ چپ کر گیا، مالا اس کی جیب میں تھی، واپس چلا گیا۔ بابا بھی چلا گیا۔ عصر ہوئی، وہی اعلان، وہی سوال، وہی جواب۔ اس نے پھر کہا مغرب پر، عشاء پر ایک ہی بات کہتا تھا، اس کے دل میں یہ تھا یہ ایک موتی مجھے دے دے تو میں ریڑھی لگا لوں گا، جائز ہو جائے گا جب یہ خود مجھے دے گا۔ اور وہ مالک کہتا تھا موتی میرے ہیں تیرے نہیں۔ آخر اس نے تھیلی نکالی اور کہا یہ لے بابا، اور کھول کر چیک کر لے تیری مالا پوری ہے۔ اس نے کھولی، چیک کی، مالا نکالی، بند کی، دعا دی اور وہ گیا۔ یہ بھوکا پیاسا تھا بیچارہ۔ اس نے بھی کہا یہاں نوکری نہیں ملتی، چلو چلو۔ کشتی میں بیٹھا، اللہ کی شان ہے، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، تباہ ہو گئی ارض۔ اس کو لکڑی کا ایک تختہ ملا، اس نے اسے قابو رکھا، جدھر پانی لے کر جا رہا ہے یہ جا رہا ہے۔ آخر کنارے پر لگا، ایک بستی سامنے تھی، وہاں پہنچا اور سب سے پہلے مسجد کا دروازہ کھول کے مسجد میں آ رہا۔ نمازی آ گئے، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز پڑھی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہماری بستی کا نمائندہ نہیں، پوچھا اور کہاں سے آئے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی کھانا لے کر آتے۔ کھانا کھلایا، اگلی نماز آئی تو اس نے اذان دے دی۔ عربی لہجے کی اذان تو لوگ کہنے لگے
پانچوں اذانیں آپ دے دیا کریں، ہم آپ کے لیے کوئی 10 روپے کا بندوبست کر دیتے۔ اس نے نماز پڑھا دی، جمعہ آیا اس نے خطبہ دے دیا، لوگوں نے تنخواہ لگا دی، یہ راضی ہو گئے اپنے رب سے۔ کئی سال ان میں رہنے کے بعد ایک شخص نے کہا آپ ہمارے اب امام ہیں، خطیب ہیں، آپ کی شادی نہ کر دیں؟ ایک بچی ہے، یتیم ہے، غریب عورت، باپ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اس نے کہا کرا دو، شادی ہو گئی۔ دلہن جب بن کر آئی، وہ دلہن کی بجائے جو دلہن کے گلے میں مالا پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا تو کس کو دیکھ رہا؟ کہا میں اس مالا کو دیکھ رہا ہوں، یہ مالا اس بچی کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ مالا جو اسے ملی تھی، کہاں سمندر، کہاں دریا، کہاں بستی، تقوی، اس نے اصل مال اس تک پہنچا دیا تھا۔ وہ بادشاہ ہے جو آسمان پر مستوی ہے، اس نے اس بندے کو اٹھایا، اس بستی میں پہنچایا، پھر اس بچی سے شادی کروائی، اور وہ بچی مالک بنی اس مالا کی باپ کے مرنے کے بعد۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، گاؤں کے لوگ کہنے لگے یہ بابا جب بھی مسجد میں آتا تھا ایک ہی بات کہتا تھا، میں نے دنیا میں ایک ہی مسلمان دیکھا تھا، اگر وہ نوجوان مل جائے تو میں اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی۔ اور اگر وہ چوری کر لیتا اس وقت نہ دیتا۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے اس سے، پھر بیوی مر گئی، اور اس وراثت میں سے خامد کو بھی اللہ نے اس مالا کے اندر سے اولاد کو بھی حصہ دلوایا، خامد کو بھی حصہ دلوایا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس موبائل پر فلمیں نہ دیکھوں، شاہ صاحب دیکھ لیں گے یہ کیا دیکھ رہے ہیں، والد دیکھ رہے گا، ماں دیکھ لے گی، ننگی عورتیں دیکھ رہے ہیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کمرہ بند ہو، تنہائی ہو، اندھیرا ہو، اور یہ شیطان بھی ساتھ ہو، اور پھر میں اس پر کسی گندی فلم کو۔ تقوی کہتے ہی تنہائی کو ہے کہ سارا سامان موجود ہو، گناہ کرنے کے سارے ذرائع موجود ہو، اور میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کا مال اٹھاتے ہوئے، کسی کا پانی چوری کرتے ہوئے، کسی کا چارہ کاٹتے ہوئے چوری، یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تقوی ہے۔ رات بیت گئی ہے، پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں مجھے وہ غلطی مجھ سے ہی ہے، میں نے کہہ دیا کہ میں رات گاؤں میں ہی گزاروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا گزارو گے تو پھر آخری تقریر آپ ہی کی ہوگی۔ نہ میرا مزاج ہے آخری تقریر کرنے کا، نہ میں کیا کرتا ہوں۔ خیال کرنا چاہیے، آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق کھانا دینا چاہیے، مزاج کے مطابق۔ بات چل رہی ہے ایمان اور تقوی کی، دعا کرو اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، دعا کرو اللہ تقوی نصیب فرمائے۔ تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ خوف ہو کہ مالک نے کل پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ کے سامنے یہ ساری یہ جو کتاب ہے، نامہ اعمال جسے ہم کہتے ہیں، نامہ اعمال، دعا کرو اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ یہ اس کو دے دیا جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا
اس نے پڑوسی سے لڑائی ہوئی اور اس کی رات کو بھینس کھول کے اس نے چھوڑ دی اور بھینس تو فیصل آباد پہنچ گئی. صبح اٹھ کے تلاش کر رہے ہیں. شرارت کس نے کی؟ شرارت اس نے. ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ زمیندار لوگ دن رات زمینوں کے اندر کام کرتے رہتے. آپ گھر پہنچے اور پڑوسی نے اپنے جانور آپ کے کھیت میں چھوڑ دی. آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے چارہ چروا کر واپس بھی کھڑے کر دی. کس نے کھولے؟ ہمیں تو نہیں پتا. جانور ہے جی، رسی ڈھیلی ہو گئی تھی بیچاری کی. ہائے ہائے، نامہ اعمال میں سب لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا تو نے یہ کام کیے؟ یہ کہے گا جھوٹ لکھا میں نے نہیں کیا. کتنا جرری، کتنا نڈر، میں نے نہیں کیے. یہ فرشتوں نے جو لکھے ہیں کہا جھوٹ لکھا. اللہ اکبر. کہا بلاؤ اس کی برادری کو، رشتہ داروں کو، سب گواہیاں دیں گے اس نے یہ کام. اس نے کہا یہ سارے شریکے ہیں، سب میرے مخالف ہیں. اللہ آج میں اپنے وجود کے علاوہ کسی کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا، اور میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ کیا ہی کوئی نہیں. میں نے تو کیا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے، اللہ کہے گا اچھا تو اس بات پر پکا ہے کہ تیری گواہی رہے. یا اللہ میں اپنی گواہی مانتا ہوں، بس میں کسی کی مانتا ہی نہ، تیرے فرشتوں کی مانتا ہوں نہ انسانوں کی مانتا ہوں. اللہ کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ زبان پر مہر لگا دے. ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، اور یہ ہاتھوں کو کاٹے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے آگ سے میں نے جھوٹ بولا ہے، تم کیوں بول رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ ہاتھ کہیں گے جس نے تجھے اس زبان کو قوت گویائی دی، اس نے ہمیں بھی زبان عطا کی. اور یہ گواہی دے کر کہیں گے اللہ یہی تھا ڈاکو جو رات کو اپنے پڑوسی کے پٹھے کاٹ کر اپنے جانوروں کو ڈال دیتا تھا. یہ جسم بول کر گواہی دے گا. ابھی میں پرسوں سنن ترمذی پڑھا رہا تھا، اس میں ایک حدیث آئی ہے، قرب قیامت میں پاؤں کی جوتی کا تسمہ بول کر کہے گا تیری بیوی نے یہ کیا. ران بول کر کہے گی. جب پورا جسم رب کے خلاف، رب کے سامنے ہمارے خلاف گواہیاں دے گا، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ یہ موت کا پیالہ ہم پیئے، توبہ کر لو، توبہ کر لو. 70 سال ہے، 100 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، فساد کیا، توبہ کر لو. قرآن کہتا ہے توبہ تو کر، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیرے گناہوں کو گناہ ہی نہیں رہنے دوں گا، نیکیاں بنا دوں گا. توبہ کر لو اللہ کے سامنے. 2 رکعتیں نماز صلاۃ التوبہ پڑھو، یا اللہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو مجلس سجائی ہے جن لوگوں نے اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا، اللہ تعالی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ایمان نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قاری صاحب کو، امتیاز صاحب کو صالح اولاد عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں نوید صاحب کو بھی اللہ اولاد عطا فرما. وہ بادشاہ ہے نہ دینے والا، جب چاہے جس کو دے دے، جتنے چاہے دے دے. دعا کر سکتے ہیں اللہ صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے اللہ انہیں نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.